علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جتنے بھی خطبات ہیں ان کو پاکستانی نصاب میں شامل کیا جائے۔ حسین رضوی صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ وفات سے پہلے اور وفات کے بعد جب میں دبئی میں تھا تو میرے ساتھ ایک ایرانی تھا۔ پہلے تو میں یہ سوچا کہ وہ تنقید کر رہا ہے، لیکن وہ تنقید نہیں کر رہا تھا۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میرا ویڈیو تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں دو ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ایک قادیانی چینل ہے راول کر کے، راول ٹی وی قادیانی چینل ہے، اس نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے لیے کچھ الفاظ کہے ہیں، اس کے اوپر بات کروں گا۔ دوسرا، ایران نے جو اپنا بدلہ لیا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں ایران والی بات پہ آتا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو خوددار قومیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ بھئی ہمارا فیصلہ کرنے سے ہمارے ملک میں کیا اثر ہوگا، یورپی یونین کی طرف سے کیا ہوگا، یا اقوام متحدہ میں کیا ہوگا، یا ہمارے ملک میں معیشت کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ تو آپ لوگوں کو یاد دہانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ایرانی ایک جرنل تھا قاسم سلیمانی صاحب، جب اس کو امریکہ کی طرف سے عراق میں شہید کیا گیا تو ایران نے 4 دن کے اندر اندر اس کا بدلہ لیا۔ انہوں نے کوئی کابینہ کا اجلاس نہیں بلایا، کوئی میٹنگ نہیں بلائی، کوئی اس کے اوپر مشورہ نہیں کیا، بس اس نے پہلے دن ہی جب جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی جا کے جو دلی سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنئی، اس سے ملاقات کی تو اس نے کہا تھا کہ میرے ابو کا بدلہ کون لے گا، تو اس نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ ہم آپ کے ابو کا بدلہ لیں گے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 4 دن کے بعد ہی انہوں نے اسد کیمپ میں امریکیوں کے اڈے کے اوپر حملہ کر کے 80 امریکیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے جو اس کا ایران کا جو ایٹمی سائنٹسٹ تھا قاسم فخری زادہ صاحب، اس کو تہران میں گولی مار کے زخمی شہید کر دیا گیا۔ تو اس ٹائم بھی ایران کا جو سپریم لیڈر ہے اس نے کہا تھا کہ وقت اور ٹائم کا تعین ہم کریں گے۔ تو ٹھیک 4-5 دن بعد جو اسرائیلی کیپٹل ہے تل ابیب، اس میں جو اس کا اسرائیل کی جو انٹیلیجنٹ ہے موساد، اس کا جو چیف ایک سینئر کمانڈر تھا جس کا نام میرا خیال میں فہمی حلوی تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ حالانکہ نہ تو اسرائیل اس کے اوپر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران نے کیا، اور نہ ایران نے کھل کے کیا ہے، کیونکہ جتنے انٹرنیشنل میڈیا ہے خاص کر روس نے اس کو وہ کیا ہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کافی حملے کی، کیونکہ جو حزب اللہ کا لیڈر ہے یا حزب اللہ کی طرف سے جو سید حسن نصر اللہ ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ پر کا بات کرنے کی مقصد یہ ہے کہ ایران نے یہ نہیں سوچا ہے کہ میں FATF میں، حالانکہ وہ بلیک لسٹ میں ہے، اس کے اوپر کئی پابندیاں ہیں امریکہ کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا ہے۔ جو خوددار قومیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ ہمارے اوپر ہے۔ تو اس سے قادیانی ٹی وی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جب میں دبئی میں تھا تو میرے ساتھ ایک ایرانی تھا، تو وہ ایرانی مجھے کہتا ہے کہ بھئی میں کچھ پیسہ بھیجنا ایران میں۔ میں کہا کتنا پیسہ بھیجنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے 10 ملین بھیجنا ہے۔ تو مجھے اتنا علم نہیں تھا، تو میں بولا یار کتنا درہم آپ نے بھیجنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 1000 درہم بھیجنا ہے، یعنی 1000 کا ان کا 1 ملین بنتا تھا۔ تو اس ٹائم میں اس کو کہا، علی اس کا نام تھا، کہ میں کہا یار علی، یہ آپ لوگ اپنے حکمرانوں پہ خوش ہو کہ مسلسل پابندیوں میں آ رہے ہو؟ ہمیشہ سے ایران کے اوپر پابندیاں ہیں، امریکہ کی طرف سے، آپ کے اسرائیل کے ساتھ نہیں بنتی ہے۔ تو قسم سے وہ مجھے کیا کہتا ہے کہ بھئی ان پابندیوں کا ہم کے اوپر ڈر نہیں ہے، لیکن ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں۔ تو وہ ایک میرا دوست تھا علی، اس کا یہ الفاظ تھے جو آج بھی میرے کو یاد ہیں۔ جب بھی ایران کی طرف سے کوئی سخت پیغام جاتا ہے اسرائیل کو تو مجھے وہ علی یاد آ جاتا ہے۔ تو برکب دوسری بات دوستوں میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک قادیانی چینل ہے راول ٹی وی ہے، اس میں ایک قادیانی ہوسٹ ہے، وہ ویڈیو بناتا رہتا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ بھئی علامہ خادم حسین رضوی کے صاحب کے اوپر اس نے کئی ویڈیو بنائی تھی، میں وہ اس کا کلپ بھی آپ لوگوں کو لاسٹ میں سناؤں گا۔ تو اس نے کہا تھا کہ بھئی جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو بہت بڑا جنازہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
تو بہت سارے تجزیہ نگار بڑے بڑے دانشور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے اوپر اچھے الفاظ میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے 2-3 کا نام لیا، حسن نثار کا نام لیا۔ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ میں نے بھی ویڈیو میں حسن نثار کا ذکر کیا تھا کہ جتنے بھی صحافی ہیں ان میں سب سے جو اچھے الفاظ استعمال کیے وہ حسن نثار نے کیے۔ انہوں نے سامنے کہہ دیا کہ بھئی مجھے معلوم نہیں تھا کہ خادم حسین رضوی صاحب سے اتنی دنیا محبت کرتی ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی اس سے ملاقات کرتا۔ ہاں اس نے کرتا نہیں کرتا، لیکن اس نے دوسرے صحافیوں کی طرح دوغلی پالیسی اختیار نہیں کی کہ جی بہت بڑا عالم تھا، یہ تھا، اور اس کے اوپر پابندیاں بھی تھیں۔ جب وہ خادم حسین رضوی صاحب اس دنیا میں تھے تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو بڑے بڑے بیان دینا شروع کر دیے، منافقت اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ تو اس نے ایک حسن نثار صاحب کا ذکر کیا، آفتاب اقبال کا ذکر کیا، اور اس نے ایسی بات کہی کہ یقین مانو کہ میں ابھی کیا کرتا ہوں، اس کا تعریف کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں یہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک قادیانی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں خادم حسین رضوی صاحب کو اتنا نہیں جانتا ہوں، اگر حسن نثار اور آفتاب اقبال جیسے دانشور اس کی تعریف کر رہے ہیں تو میں گزارش کروں گا نور الحق قادری صاحب کو۔ میں اس کی پوری ویڈیو سنی، پہلے تو میں یہ سوچا کہ وہ تنقید کر رہا ہے، لیکن وہ تنقید نہیں کر رہا تھا، وہ حقیقت میں بول رہا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیوں بول رہا تھا، اس کا کیا مقصد تھا، حالانکہ وہ قادیانی ہے۔ تو اس نے کہا میں نور الحق قادری صاحب کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو یہ گزارش کروں گا کہ اگر حسن نثار اور آفتاب اقبال جیسے دانشور اس کو اچھا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا عالم تھا، تو اس کی جتنی بھی تقریریں ہیں یا جس کو جتنا بھی علامہ اقبال کے حساب سے اس کو علم تھا، تو اس کو پاکستانی نصاب میں، ان کے خطبات کو پاکستانی نصاب میں شامل کیا جائے۔ تو بہت اچھی بات اس نے کی کہ وہ کیا کہتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جتنے بھی خطبات ہیں ان کو پاکستانی نصاب میں شامل کیا جائے، پاکستانی بچوں کو ان کی جو تقاریر ہیں وہ سنائی جائیں۔ تو یہ الفاظ تھے ایک قادیانی کے۔ تو اس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو اینڈ میں تھوڑی سی سنا دوں گا، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے چینل میں آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو بات کیا ہے، اصل بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آدمی حق پہ ہوتا ہے تو جو مخالفین بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی تعریف کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ زندہ آدمی جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر تو بہت بہت تنقیدیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ آفتاب اقبال نے کہا تھا کہ میں نے جتنی بھی تقاریر خادم حسین رضوی صاحب کی سنی ہے وہ اس کی وفات کے بعد سنی ہے، اس کے جنازے کو دیکھ کے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کو دیکھ کے متاثر ہوئے کہ چلو یار ہم بھی اس کو تھوڑا سرچ کر لیتے ہیں، ہم تھوڑا اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا یعنی کہ عالم تھے اور بہت اچھی تقریر کرتے تھے، اس کی تقریر میں بہت زیادہ اثر تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور دوسری ایک چھوٹی سی بات میں اسرائیل کے حوالے سے آپ لوگوں کو کر دوں کہ پاکستان کے اوپر مسلسل یہ پریشر آ رہا ہے، یہ پریشر کم نہیں ہوا ہے، کیونکہ 2 دن پہلے جو سعودیہ کا ولی عہد ہے، اب اس کا نام ترکی بن فیصل ہے، اس نے کوئی اسرائیل کے اوپر تنقید کی کویت میں جا کے۔ اس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سعودیہ کی پالیسی چینج ہو گئی ہے یا ادھر خون ریزی شروع ہونی چاہتی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہونا چاہتا ہے بھائی، بس ان کی کوشش، اسرائیلیوں کی کوشش یہ ہے، انہوں نے اپنی ضد بنا لی ہے سعودیہ کے حوالے سے، اور ان کو یہ تو اچھی طرح معلوم ہے، اسرائیل کو یہ اختلاف نہیں، اسرائیل کو یہ شک شبوب نہیں ہے 1% بھی کہ سعودیہ ہم کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ تو اسرائیلیوں کو کنفرم ہے کہ سعودیہ ہم کو تسلیم کرے گا، بس ان کو جلدی بہت زیادہ ہے کہ جلدی جلدی سعودیہ اعلان کرے، آفیشلی اعلان کرے کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ اور سعودیہ کیا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش اس کے اوپر کام کریں، وہ حل کریں، کیونکہ ہمارے لیے آسان ہوگا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 3 دن پہلے سعودیہ میں ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی عالم ہیں ان سب کو نکال رہے ہیں، یا ان کی جو مین مساجد ہیں، جو بڑے بڑے محکمہ اوقاف کی جو مین پوسٹوں پہ تھے، ان کو چینج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ماحول بنا رہے ہیں۔ تو دوستو سعودیہ کے حکمرانوں نے تو آلریڈی اسرائیل کے اوپر کام ہو گیا، جو نیوم سٹی والا ہے وہ کام چل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنی دیر کیوں لے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی جو عوام ہے اس کی طرف سے ریئیکشن نہ آئے۔
تو ہم کو بھی اسرائیل کے خلاف ایسے ہی آواز اٹھانا چاہیے کہ جو ہمارے حکمران ہیں قطعاً، میں ہر ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں جس میں بھی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ پاکستانی حکمران اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی پہلے گزرے ہیں اور موجودہ جو بھی ہیں، لیکن وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ پاکستان عوام سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ پاکستانی عوام میں ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان کے اوپر سعودیہ کا پریشر آ رہا ہے، پاکستان کے اوپر امریکہ کا پریشر آ رہا ہے، اسرائیل کا پریشر آ رہا ہے۔ تو پریشر تو ہے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ کوشش کرے گی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی نیوز، اور میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کر دینا، اور میرے چینل ملک انفو 24 کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔ کہ میں نے جب حسن نثار کو سنا، آفتاب اقبال کو سنا اور بہت سارے لوگوں کو سنا، تو میرے دل آیا کہ میں کیوں نہ ان کو یہ مشورہ دوں کہ آپ اس کو، ان کی جو باتیں ہیں اس کو آپ ایک باقاعدہ نصاب کے طور پہ شامل کریں، اور آئندہ جو نسلیں آنے والی ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔